اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر نماز کو فرض فرمایا، اور یہ تحفہ معراج ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے رب کی طرف سے ذمے میں لازم کیے ہوئے اس فرض کو ادا کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے، اور اس پر فرض ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کی قضا پڑھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ نماز جب قضا ہو جائے تو ایک کام تو یہ ہے کہ قضا کو ادا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اب ادا کر رہے ہیں اور اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے، یہ تاخیر بھی گناہ ہے، تو یہ تاخیر کا گناہ یا تو توبہ سے معاف ہوگا، یا پھر آپ نے حج مقبول کیا، اللہ نے حج کو قبول فرما لیا، تو اس حج مقبول کی وجہ سے یہ تاخیر کا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو قضا بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ اور توبہ کے اندر ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ توبہ اسی وقت صحیح ہوتی ہے جب کہ قضا پڑھ لے۔ اگر کوئی نمازیں قضا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے تو یہ توبہ نہیں ہے، کیونکہ جو نماز اس کے ذمے باقی تھی اس کو تو ابھی پڑھنا باقی ہی ہے، تو جب نماز باقی ہے تو ابھی گناہ سے باز آیا نہیں، تو توبہ ہوئی کہاں؟ توبہ تو اسی وقت ہوتی ہے جب کہ بندہ گناہ سے باز آ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کی طرح ہے جو اپنے رب سے ٹھٹھا کرتا ہے، یعنی نماز بھی قضا کرتا رہ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے۔ تو پہلے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے، اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور نماز کا معاملہ تو اتنا اہم ہے کہ اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہے تو بچہ کے مر جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں تو نماز قضا کر لینے کے لیے عذر ہے، لیکن جب بچے کا سر باہر آ گیا اور نفاس یعنی خون جاری ہونے سے پہلے وقت ختم ہو جائے گا، تو اس حالت میں اس کی ماں پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر نہیں پڑھے گی تو گنہگار ہوگی۔ کسی طرح برتن میں بچے کا سر رکھ دے جس سے بچے کو تکلیف نہ ہو اور اسی حالت میں نماز پڑھے، مگر بچے کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو، تب ایسی صورت میں نماز معاف ہو جائے گی اور بعد نفاس اس نماز کی قضا پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ سوچیں، بچہ پیدا ہوتے وقت میں عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اس صورت میں بھی جب تک نفاس کا خون نہ آئے عورت کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور نہیں پڑھے گی تو گنہگار ہوگی۔ تو عام حالات میں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جو لوگ اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، وہ کتنا سنگین اور کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ناراضگی اپنے ذمے مول لیتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو اور کسی تختے کے سہارے وہ تیر کر کے نجات پا رہا ہے، اسی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جائے اور اس کو پتہ ہے کہ میں باہر نکلوں گا جب تک نماز قضا ہو جائے گی، اور تختے کے سہارے وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو نماز قضا نہ کرے، وہیں پر ڈوبتے ڈوبتے بھی وہ نماز ادا کرے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ تو اس قدر سخت احکامات ہیں نماز کے حوالے سے۔ ایک مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ نماز فجر، جمعہ اور عیدین، ان نمازوں کو چھوڑ کر کے باقی نمازوں میں اگر وقت میں تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ ادا ہی ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت 5 بجے ختم ہوتا ہے، اور آپ نے 5 بجنے سے اگر چند سیکنڈ پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی، اور اس کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اور آپ نے جو باقی جو نماز ادا کی وہ عصر کے وقت میں ادا کی، تو یہ نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ ادا ہی کہلائے گی، کیونکہ آپ نے ظہر کی نماز کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ ظہر کے وقت کے اندر آپ نے باندھ لی ہے، لہذا یہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورج ڈوبنے سے اگر چند سیکنڈ پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے بعد سورج ڈوب گیا،
تو ایسی صورت میں یہ نماز آپ کی عصر کی قضا نہیں ہوگی بلکہ ادائی ہوگی۔ ہاں، فجر کی نماز میں اگر سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا اور سورج نکل گیا تو یہ نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی بلکہ یہ قضا ہو گئی۔ تو فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز، ان نمازوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام نمازوں میں اگر وقت نکلنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے نماز باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، تو یہ نماز قضا نہیں کہلائے گی بلکہ ادا کہلائے گی۔ اگر کوئی سو رہا ہے یا بھول گیا ہے، سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا بھی فرض ہے۔ ہاں، البتہ اتنا فرق ہے، اگر کوئی سوتا رہ گیا اور نماز قضا ہو گئی تو اس کو قضا تو پڑھنا پڑے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ یا کوئی نماز پڑھنا بھول گیا، جیسے ایک نمازی آدمی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک دن اس کو اتفاق سے جیسے سفر سے وہ آیا، اس کو ایسا لگا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ لیا ہوں، اس کو یاد ہی نہیں رہ گیا، بعد میں اس کو یاد آیا وقت نکلنے کے بعد کہ میں تو نماز تو پڑھا ہی نہیں تھا، تو قضا پڑھ لے لیکن اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے نماز قضا نہیں کی ہے، بھول سے قضا کی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے۔ مگر اس بات کا خیال رکھیں، اگر کوئی سو گیا یا بھول گیا، جب نیند سے اٹھا یا یاد آیا تو اب جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے، اب اگر تاخیر کرے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایک مسئلہ اور اس میں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ وقت کے داخل ہونے کے بعد کوئی سو گیا، پھر وقت نکل گیا، تب تو قطعاً گنہگار ہوگا۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، وقت آ گیا ہے ظہر کا، اب وہ سو رہا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو نماز پڑھنا چاہیے تھا، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور سو رہا ہے۔ اب اگر نماز کا وقت نکل گیا، بعد میں وہ اٹھے گا تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے نماز پڑھے بعد میں سوئے۔ ہاں، لیکن جب اس کو پورا یقین ہے کہ میں سو رہا ہوں، ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے، لیکن میں اٹھ جاؤں گا یا مجھ کو کوئی جگا دے گا، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی سو رہا تھا یا نماز پڑھنا بھول گیا تھا، تو جس کو معلوم ہے یا جو جاگ رہا ہے اس پر واجب ہے کہ سونے والے کو جگا دے اور بھولنے والے کو یاد دلا دے، تاکہ سونے والا اٹھ کے نماز پڑھ لے، بھولنے والا یاد کر کے نماز کو ادا کر لے۔ اور اگر جب کسی کو اندیشہ ہو کہ فجر کی نماز جاتی رہے گی اگر میں رات بھر جاگ کر کے عبادت کروں گا تو ایسے آدمی کو رات بھر جاگنا منع ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ رات میں آرام کرے اور فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ ہاں، اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ میں رات بھر جاگوں گا اور فجر کی نماز بھی میری قضا نہیں ہوگی تو اس کو رات میں جاگنا بہت اچھی بات ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کی فجر کی نماز، اگر کسی کی فرض نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کی واجب نماز قضا ہو گئی تو اس کو قضا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کی سنت قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا سنت ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو قضا ہوتی ہے وہ صرف فرض اور واجب ہی کی ہوا کرتی ہے۔ سنت کی قضا کا مطلب یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر فجر کی سنتیں ہیں، اگر کسی کی فجر کی سنتیں چھوٹ گئی اور وہ زوال سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، تو یہ فجر کی سنتیں اس کے لیے پڑھنا سنت ہے، ورنہ باقی جو سنتیں ہیں ان کی تو قضا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ قضا کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے، زندگی میں جب بھی پڑھے گا تو بری ذمہ ہو جائے گا، بس صرف اتنا ہے کہ 3 ٹائم میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتا، سورج نکلے تب اور سورج ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت، یعنی جو 3 یہ مکروہ وقت بتائے گئے ہیں، ان 3 وقتوں میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ باقی 24 گھنٹے میں جب بھی چاہے تب قضا نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا عصر کی نماز کے بعد میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو قضا نماز تو میں نے ابھی بتایا کہ 3 ٹائم کے علاوہ ہر وقت پڑھنا جائز ہے، تو عصر کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی عصر کے بعد میں قضا نماز پڑھے تو لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عصر کے بعد نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یا تو نفل پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، اور اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے
تو قضا نماز کا اعلان کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں یہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا اگر کوئی عصر کے بعد میں قضا نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن سب کے سامنے نہ پڑھے. دوسرا مسئلہ یہ ہے عصر کے بعد میں قضا نماز پڑھ سکتا ہے، نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اگر کسی کو پکا معلوم ہے کہ میری نماز قضا ہے وہی عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی قضائے عمری پڑھ رہا ہے اور اس کو پکا معلوم نہیں ہے کہ میری نماز قضا ہے کہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ عصر کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کی قضائے عمری اگر مکمل ہو چکی ہوگی اور پھر بھی وہ پڑھ رہا ہوگا تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ نفل بن جائے گی، اور نفل نماز عصر کے بعد جائز نہیں ہے. لہذا ایسے آدمی کو عصر کے بعد میں قضا نماز نہیں پڑھنا چاہیے. معاذ اللہ رب العالمین اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، پھر دوبارہ اسلام لایا، تو جتنے دنوں تک وہ مرتد رہا تھا اتنے دنوں کی نمازوں کی قضا اس کے اوپر لازم نہیں ہے. ہاں لیکن مرتد ہونے سے پہلے جب مسلمان تھا اس وقت جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی قضا کرنا واجب ہے. اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اور 6 ٹائم پورا اس کے اوپر گزر گیا، یعنی 6 وقت کی نماز کا وقت اس پر گزر گیا اور وہ اشارے سے نماز پڑھنے کی نہ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ بیٹھ کر، نہ لیٹ کر، نہ اشارے سے، تو اب یہ جو اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اور ایک ضروری مسئلہ یہ یاد رکھا جائے، جو نمازیں جیسی قضا ہوئی ہیں ویسی ہی ادا کرنی پڑیں گی. جیسے اگر کوئی آدمی مسافر ہے، سفر میں قصر پڑی جاتی ہے، ظہر کی 4 کی بجائے 2 ہی پڑی جاتی ہے، تو اگر سفر میں کسی کی اگر نماز قضا ہو گئی تو گھر میں آ کے جب پڑھے گا تو پوری نہیں پڑھے گا بلکہ 2 ہی پڑھے گا. اور اگر کسی کی گھر میں نماز قضا ہو گئی، مسافر نہیں تھا، وہ مقیم تھا اور سفر میں اس کو ادا کر رہا ہے، تو سفر میں پوری پڑھے گا، وہ ادھوری نہیں پڑھے گا. کہنے کا مطلب یہ جیسی قضا ہوئی تھی ویسے ہی ادا کرنا پڑے گا. اگر قصر قضا ہوئی ہے تو قصر ہی ادا کرنا پڑے گا، اور مکمل قضا ہوئی ہے تو مکمل ہی ادا کرنا پڑے گا. لیکن اس میں یہ ہے اگر قضا پڑھنے کے وقت میں کوئی عذر ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی نماز اس پر فرض ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور اس وقت میں اس کی نماز قضا ہو گئی، لیکن بعد میں جب ٹھیک ہو گیا تب ادا کرے گا، تو ایسا نہیں کہ جب میری نماز قضا ہوئی تو میں بیمار تھا بیٹھ کے پڑھتا تھا ابھی بھی بیٹھ کے پڑھوں، نہیں. جب ادا کرے گا تو ایسی صورت میں اب کھڑے ہو کر کے ہی ادا کرے گا. یا کوئی ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے اور نماز اس کی قضا ہو گئی اور بیماری کی حالت میں قضا پڑھ رہا ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا، تو بیٹھ کر کے اس کی قضا پڑھ سکتا ہے. 5 فرضوں میں اور وتر میں ترتیب ضروری ہے. یعنی اگر کسی کی فجر اور ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو پہلے فجر پڑھے گا بعد میں ظہر پڑھے گا. کسی کی عصر اور مغرب کی قضا ہو گئی تو پہلے عصر پڑھے گا بعد میں مغرب پڑھے گا. اگر کوئی قضا نماز کو یاد ہوتے ہوئے بھی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اگر جیسے مثال کے طور پر پہلے ظہر کی قضا نہ پڑھے عصر کی پڑھ لے تو یہ جائز نہیں ہے. اور اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ قضا نمازوں کو ترتیب کے ساتھ میں ادا کیا جائے. مگر ترتیب کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی جو ہے وہ کم نمازیں قضا ہوں اس کے لیے ترتیب ہے. یعنی 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئی کہ 6ٹھی کا وقت ختم ہو گیا اس پر ترتیب واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اس مسئلے کو یاد رکھا جائے. 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئیں اور 6ٹھی نماز کا وقت ختم ہو گیا اس پر ترتیب فرض نہیں ہے، یعنی چاہے تو پہلے کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن جس کی 6 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو قضا ہوئی ہے اس کو پہلے پڑھے، بعد میں جو قضا ہوئی ہے اس کو بعد میں پڑھے. اور اگر 6 نمازوں کے قضا ہونے کے بعد 6 کا وقت گزر گیا تو اب اس کے ذمے جو ہے وہ ترتیب واجب نہیں ہے، جس کو جب چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ایک ضروری مسئلہ، اگر کسی کی فجر کی نماز کسی نے پڑھ لی ہے لیکن سنتیں نہیں پڑھی ہیں. آپ کو یہ مسئلہ یاد ہوگا کہ اگر کوئی آیا مسجد میں، امام نماز پڑھا رہا ہے فجر کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو امام مجھ کو مل جائے گا، تو پہلے سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد میں جماعت میں شامل ہوں. اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امام اتحیات میں جب پہنچے گا تب میں امام کو پا لوں گا، تب پہلے سنتیں پڑھیں اور امام کے ساتھ اتحیات میں آ کر کے مل جائیں.
لیکن اگر آپ کو یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ اگر میں نے سنتیں پڑھی تو امام سلام پھیر دے گا، مجھے نماز جماعت کے ساتھ نہیں ملے گی، تب پھر وہ سنتوں کو ترک کر دے اور امام کے ساتھ میں جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی یہ سنتیں قضا ہو گئی تو کب پڑھے؟ تو حکم یہ ہے کہ یہ سنتیں اگر کسی کی قضا ہو جائیں تو سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر سورج نکلنے سے پہلے پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، بلکہ امام کے ساتھ نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد میں جب سورج نکل گیا اور مکروہ وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بعد میں زوال سے پہلے یہ جو سنتیں قضا ہوئی تھی ان کو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سنتیں سورج نکلنے سے پہلے ادا کرنا جائز نہیں ہے، بعد میں ان کو ادا کر سکتا ہے۔ جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اور ان کو جلدی پڑھنا چونکہ ضروری ہے، واجب ہے، مگر اگر بال بچے ہیں، کھانے کمانے کا مسئلہ ہے، اگر زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا کرے گا تو بال بچوں کو کھلائے گا پلائے گا کیسے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے کاروبار کی جو ضرورتیں ہیں اس کے پوری کرے، اور جتنا وقت بھی فرصت کا مل جائے وہ تمام وقت قضا نمازوں کو ادا کرنے کے اندر صرف کرے۔ اور اگر کسی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جتنے وقت میں نوافل پڑھتا ہے اتنے وقت میں قضا نمازیں ادا کرے۔ بلکہ عصر سے پہلے کی جو سنتیں 4 غیر موقدہ ہیں، عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، ان کو پڑھنے کے بجائے ان کی جگہ میں قضا نماز ادا کرے، لیکن تراویح کی نماز نہ چھوڑے۔ اور 12 جو سنتیں موقدہ ہیں، یعنی فجر کی 2 ہیں اور ظہر کی پہلے والی 4 ہیں، بعد والی 2 ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد میں جو 2 ہیں، یہ جو سنتیں موقدہ ہیں 12 رکعتیں، ان کو نہ چھوڑے، باقی غیر موقدہ اور نفل نماز کی جگہ کے اندر وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ کسی کی اگر ایک نماز قضا ہو گئی اور یہ یاد نہیں کہ کون سی نماز قضا ہوئی ہے، ظہر کی قضا ہوئی کہ عصر کی ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ پورے دن کی نماز کی وہ قضا کر لے۔ اور اگر کسی کی 2 نمازیں قضا ہوئیں، اب یاد نہیں کہ کون سی قضا ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ دونوں دنوں کی جو ہے وہ نمازوں کی قضا کر لے۔ ایسے 3 دن کے اندر 3 نمازیں قضا ہوئیں اور یہ پتہ نہیں کہ کون سی قضا ہوئی، تو 3 دن کی پوری نمازیں وہ ادا کر لے۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا اور وہ وصیت کر کے گیا اور اس نے مال بھی چھوڑا ہے اور مال کافی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میرے قضا نمازوں کا فدیہ تم لوگ دے دینا، تو اس کے تہائی مال سے، یعنی اس کا جتنا مال ہے 1/3 مال سے فدیہ دیا جائے گا۔ فدیہ دینے کا طریقہ یہ ہے، ایک دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں اور ایک وتر، تو روزانہ 6 فدیہ دینا پڑے گا۔ یعنی آپ لوگ صدقہ فطر جو فطرہ نکالتے ہیں عید کے دن، ہر نماز کے بدلے میں اتنا ہی دینا پڑے گا، یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں ایک نماز کے بدلے دینا پڑے گا۔ 5 نمازیں ہیں تو 5 مرتبہ 2 کلو 47 گرام گیہوں اور ایک وتر کے، یعنی ایک دن کا جو ہے کل 6 فدیہ بنے گا۔ روزانہ 2 کلو 47 گرام گیہوں 6 فدیوں کے طور پر 6 نمازوں کا اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو ایک دن کا 6 ہوا، 10 دن کا 60 ہوا، اور اسی طرح بھی حساب کر لیں 100 دن کا 600 ہوا۔ تو اس طرح سال بھر کا یا جتنے سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان تمام نمازوں کا حساب لگا کر کے ہر نماز اور وتر کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا، اس نے مال چھوڑا ہی نہیں اور گھر والے چاہتے ہیں فدیہ دے دیں، تو وہ ایسا کریں، اپنی طرف سے کچھ مال لے لیں یا قرضہ لے لیں۔ جیسے مثال کے طور پر 1000 روپیہ قرضہ لے لیا، 1000 روپے کا گیہوں خرید لیا اور اس کے بعد میں غریب کو اس کا مالک بنا دیا، اور غریب اس پہ قبضہ کر لے، پھر وہ واپس گھر والوں کو دے دے، میں تم کو دیتا ہوں، گھر والے واپس کہیں کہ ہم اپنے مرحوم کی طرف سے یہ نماز کا فدیہ دے رہے ہیں، فقیر اس کو لے لے، پھر بعد میں کہ لو میں آپ کو واپس دیتا ہوں، یہ آپ لوگ رکھ لو۔ تو ایسے ہی بار بار الٹ پھیر کرتے رہیں یہاں تک کہ جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں سب کا جو ہے وہ فدیہ ادا ہو جائے۔ اور اگر اس نے مال چھوڑا نہیں یا مال چھوڑا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہو رہا ہے، تب بھی ایسا ہی کریں، تھوڑا سا مال ہے اس کو بار بار الٹتے پھیرتے رہیں، فقیر کو دیں، فقیر واپس آپ کو اپنی خوشی سے دیتا رہے، تو اس طرح سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر بیماری کی حالت میں نماز قضا ہو گئی اور کوئی چاہتا ہے کہ میں نماز کا فدیہ دے دوں، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ فدیہ چاہے آپ دے نہ دیں لیکن نماز جو قضا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ فدیہ موت کے بعد میں ہوا کرتا ہے، زندگی کے اندر فدیہ نہیں دیا جاتا ہے۔
ایسے ہی کچھ لوگ شب قدر میں یا جمعۃ الوداع کے اندر جو ہے وہ چند رکعتیں پڑھتے ہیں اور قضاء عمری کی نیت سے پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کروا دیتی. یہ سراسر غلط ہے. اگر زندگی میں آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ گنہگار رہیں گے. صرف قضاء عمری کی نیت سے جمعۃ الوداع میں یا شب قدر میں 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ لینے سے زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں ہو جاتی ہیں. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو سراسر غلط ہے. اب اگر کوئی زندگی میں زیادہ نمازیں قضا کر دیا ہے اس کو ادا کرنا چاہے تو اس کی نیت کیسے کرے؟ تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی، پھر یہ پڑھ لے، دوبارہ پھر پڑھے گا تب بھی یہی نیت کرے گا. نیت کی میں نے پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، نیت کی میں نے پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، یعنی روزانہ ایسے ہی نیت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کی 1000 ظہر کی نمازیں قضا ہیں. آپ نے کہا کہ نیت کی میں نے پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، اب آپ کی ایک ادا ہو گئی، کتنی بچی؟ 999. آپ پھر کہیں گے نیت کی میں نے پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، تو جو پہلی والی تھی وہ ادا ہو گئی، اب کتنی بچی؟ 998. پھر آپ تیسری مرتبہ یہی نیت کریں گے، نیت کی میں نے پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، تو جو پہلی والی ہے وہ ادا ہو گئی، اب 997 بچی. تو روزانہ اسی طرح نیت کریں گے، نیت کی میں نے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی، نیت کی پہلی عصر جو مجھ سے قضا ہوئی. یہ قضا نمازیں زیادہ ہوں تو نیت کرنے کا طریقہ ہے. اور لیکن اگر کسی کی 1-2 نماز قضا ہے تو نام لے گا، فلاں دن منگل کے ظہر کی جو میری قضا ہوئی ہے اس کی میں نیت کر رہا ہوں، نام لے کے اس کو ادا کرنا پڑے گا. اب اس کے بعد میں جب ان قضا نمازوں کو ادا کرے گا تو جلدی میں ادا کر رہا ہے تو آسانی اس کے لیے یہ ہے کہ رکوع کے اندر ایک بار سبحان ربی العظیم کہے اور سجدے کے اندر ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے، تو اس طرح سے جلدی سے ادا کر لے گا. اور تیسری آسانی یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت اگر قضا کی ہے تو ان تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف نہ پڑھے، اس کی جگہ میں 3 مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وطر کی نماز میں تو 3 رکعتوں میں قرات کرنا ہی پڑے گا، اس کے اندر صرف سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. 5 وقت کی جو نماز ہے اس کے اندر تیسری رکعت میں مغرب میں یا عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، یہ جو تیسری اور چوتھی رکعت رہتی ہے ان میں صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کے لینا کافی ہوگا. چوتھی آسانی یہ ہے کہ جب آخری قعدہ میں بیٹھے گا تو درود شریف مختصر کر دے، یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد میں کہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اتنا کہہ دے اور سلام پھیر دے. یہ چوتھی آسانی ہو گئی. 5ویں آسانی یہ ہے کہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت جب پڑھے گا تو دعائے قنوت میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو آسانی کے لیے 1 بار یا 3 بار اتنا پڑھ لے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. تو یہ 5 آسانیاں ہیں، اس طرح سے آسانی سے زیادہ قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے. لیکن ایک ضروری مسئلہ یاد رکھا جائے، آپ جب رکوع میں گئے اور آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، تو رکوع میں جب مکمل پہنچ جائیں تب کہیں سبحان ربی العظیم. جب عظیم پورا کہہ دیں تب اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے آپ اٹھیں. ایسا نہیں کہ جلدی میں ادا کرنا ہے تو رکوع میں گئے اور کہہ رہے سبحان ربی العظیم اور عظیم کہتے کہتے آپ لوگ کھڑے ہونے لگ جائیں. اس طرح کریں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. رکوع میں پورے چلے جائیں تو سبحان ربی العظیم پورا کہیں، پھر مکمل کہنے کے بعد کھڑے ہوں. ایسے ہی سجدے میں جب آپ کہہ دیں سبحان ربی الاعلیٰ پورا کہہ دیں، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھائیں. ایسا نہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے آپ لوگ سجدے سے سر اٹھانے لگ جائیں. تو اس بات کا جو ہے وہ ضروری خیال رکھا جائے. ایسے ہی اگر جس کی نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی ہے، یعنی وہ سنتیں وغیرہ نمازوں میں چھوڑ دیتا تھا، مسئلہ نہیں جانتا تھا، اس کو مسائل معلوم نہیں تھے، تو کبھی نماز مکروہ ہو جاتی تھی، تو نمازوں میں کمی رہ جاتی تھی، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اب پوری زندگی کی نمازیں پھر سے پڑھوں. تو یہ اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی نمازوں میں خرابی نہیں رہتی تھی پھر بھی چاہ رہا ہے کہ پوری زندگی کی نمازیں پھر سے ادا کروں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی خرابی رہ جاتی ہے تب پھر زندگی بھر کی نمازوں کا اعادہ کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا کہ میں اس طرح نماز پڑھتا تھا، اس طرح تو نماز روزانہ میری مکروہ ہوتی تھی، تو چاہیے کہ روزانہ کی اپنی ساری زندگی کی وہ نمازیں لوٹا لے. یہ اچھی بات ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت کے احکام کو جاننا کتنا ضروری ہے. اگر آپ کو نماز کا ایک ضروری مسئلہ معلوم نہیں ہے اور آپ کی نماز مکروہ ہو رہی ہے،
آپ کو 50 سال کے بعد پتہ چلا تو 50 سال کی نمازیں اب آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھنی پڑ رہی ہیں. تو اسی لیے شریعت کے ضروری مسائل کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ نمازوں کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے. ایک ضروری مسئلہ اور یہ بھی یاد رکھا جائے، اگر کسی کی زیادہ نمازیں قضا ہیں وہ چاہے تو روزانہ 5 کے وقت کے حساب سے بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر 5 نمازیں پڑھے، پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر اس طرح پڑھے. اور چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے پہلے فجر کی ساری نمازیں پڑھ لیں، پھر ظہر کی پڑھ لے، پھر عصر کی پڑھ لے، ایسے بھی کر سکتا ہے. دونوں طریقہ